حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی فطری تعلیمات ہر دور کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ اس کے کانوں میں جانے والا سب سے پہلا نغمہ اللہ کے نام کی صدا ہو، اور پھر زندگی بھر یہی صدا اس کے کانوں کے اندر پہنچائی جاتی ہے اور اسی یاد کو بار بار تازہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی پھر یہی دعا کی جاتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یعنی اے اللہ تو ہمارا جو ہے وہ جینا اسلام پر کر اور ہماری موت ایمان ہی پر عطا کر ہمیں۔ اور قبر میں رکھتے وقت بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کو ہم نے ملت رسول کے نام پر جو ہے وہ خدا کے حوالے کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ نظریہ اور ایک بندہ مومن کی فکر ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اس مادیت زدہ دور کے اندر ہماری فکریں بھٹک گئی ہیں، ہماری تمنائیں اور ہماری آرزویں نہ جانے کس جھنجھٹ کے اندر پھنس گئی ہیں، اور ہم نے نہ جانے کہاں کہاں اپنے دلوں کو پھنسا لیا ہے۔ حالانکہ اسلام جیسا دین فطرت پانے کے بعد میں ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب مسلمان مردوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ یہ درس حیات اور درس زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس کے اندر عطا فرمایا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، کسی ایسی چیز کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے جس کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ وہ درس حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی زبانی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج کے مفاسد اور آج کے فتنہ و فساد کا آپ جائزہ لیں تو فتنہ و فساد کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آنکھوں اور نگاہوں سے متعلق ہے۔ آج بہت سارے گناہ، بہت سارا فساد اور بہت سارا بگاڑ جو ہے وہ ہماری نگاہوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہماری نگاہیں جھک جائیں اور ہم اپنی نگاہوں پر شریعت کا پہرہ لگا دیں، اپنی نگاہوں کو ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا لیں، تو بہت سارا فساد ختم ہو جائے گا، بہت سارے بگاڑ کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت سارے گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور بہت کچھ ہم اپنے نامہ اعمال کو سنوارنے کا سامان اپنے جیتے جی پیدا کر لیں گے۔ تو یہ درس حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نگاہ یہ شیطان کا ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میرا یہ تیر خطا نہیں کرتا ہے،
یعنی میں اس تیر کے ذریعے بڑے بڑے پارساؤں کی پارسائی کو ختم کروا دیتا ہوں، اور اس تیر کے ذریعے میں کتنے لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، یعنی اگر تمہاری نظر اٹھی اور کسی ناجائز چیز پر تمہاری نظر پڑ گئی اچانک بغیر کسی ارادے کے، اور تم نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد میں تم نے جان بوجھ کر کے دوبارہ نظر اٹھائی اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے ارادے اور قصد سے اگر تم نے دیکھ لیا تو یہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف کر دی گئی، لیکن اس کے بعد میں جو تمہارا ارادہ اس بری چیز کو دیکھنے کا ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور پھر اس پر تمہارے لیے زبردست اللہ تعالیٰ اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ازواج مطہرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مقدس بیویاں جو پاکیزگی اور طہارت کا نمونہ ہے، اللہ نے جن کو خوب پاکیزہ بنایا ہے، ان مقدس ازواج مطہرات سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم پردہ کرو، ایک نابینا کے بارے میں فرمایا، تو ان ازواج مطہرات نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ جب ان پاکیزہ خواتین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نابینا آ جائے تب بھی تمہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، تو اللہ نے جن کو آنکھیں دی ہیں اور دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب گناہ کریں تو پھر وہ کس قدر وبال کا سبب بنے گا، بندہ ذرا سوچے اور اس کے اوپر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا وہیں پر ارشاد فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ اور یہ آج چونکہ آزادی کا دور چل رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، میرا جو جی چاہے وہ کروں، میری جو مرضی آئے میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزار دوں۔ تو آج کے اس فتنہ اور فساد کے ماحول کے اندر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا کسی اور مذہب کا جو پرستار ہے وہ چاہے جیسے زندگی گزارے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزاد بیل ہوتا ہے وہ کبھی کہیں منہ مار دے، کبھی کسی کے کھیت میں منہ ڈال دے، اس پر کوئی روک نہیں ہوتی، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جو جانور کسی مالک کا جانور ہوتا ہے، اس کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مالک کبھی اسے کسی غیر کے چراگاہ کے اندر منہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو دنیا کے اور مذاہب کے پرستار وہ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، وہ جہاں پر چاہیں اپنی نگاہوں کو اٹھائیں، جو چاہیں کھائیں اور جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں، ان کے اوپر کوئی روک نہیں۔ لیکن ہم وہ ایک مالک کے فرما بردار ہیں جن کی رسی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور دین شریعت کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب اور میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جو کہیں گے ہمیں وہی کرنا ہے، اور جہاں پر ہمیں جانے سے منع کریں گے وہاں پہ جانے سے ہم کو رک جانا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس بات سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ تم آزاد نہیں ہو، تمہاری رسی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تم جب مالک کی فرما برداری کرو گے تو مالک کی فرما برداری کرتے کرتے اگر تمہاری روح نکل گئی تو پھر وہ پروردگار عالم تمہیں بیش بہا انعامات سے مالا مال فرمائے گا اور جنت کی بہاروں میں تمہارا ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ عزیزان مکرم، آج جیسی آزادی کا دور چلا ہوا ہے اور جس طرح کی آزادی لوگ چاہتے ہیں، اس آزادی کے ماحول کے اندر میں اہل ایمان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی کلچر، دنیا کا کوئی خاندان اور قبیلہ آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں لے سکتا ہے۔ آپ کی صحیح طور پر کامیابی اگر کہیں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو پیدا کرنے والے پروردگار عالم کی بارگاہ ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو نگاہوں کے حوالے سے جو آزادی کی بات کی جاتی ہے کہ میری جو مرضی آئے گی میں دیکھوں گا، مجھے یہ بتاؤ جو خواتین نگاہوں کی آزادی کی بات کرتی ہیں
ان خواتین کی عزت کیا تھی؟ انہیں بیل بکریوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں کوئی اتنی حیثیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انہیں اپنے مکان کے اندر عزت کی زندگی عطا کر دے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کو پستیوں سے اٹھا کر کے عزت کی معراج عطا کی، اور زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا کہ اگر وہ ماں بن کر کے تمہاری زندگی میں آتی ہے تو اللہ نے تمہاری جنت اس کے قدموں کے اندر رکھی ہے، اگر وہ بہن بن کے تمہاری زندگی میں آتی ہے تو اس کی پرورش تمہیں جنت کے اندر لے کے جائے گی، اور اگر وہ تمہاری بیٹی بن کر تمہاری زندگی میں آتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو گے وہ کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ یہ تمام عزتیں اسلام نے عطا کی ہیں، تو جب اسلام کے آنے سے پہلے ذلت اور رسوائی تھی اس کو اسلام نے دور کیا، تو آج کی اس نئی جہالت کے اندر جو ذلت و رسوائی ہے اس سے بھی نجات اگر کوئی دے گا تو وہ اسلام ہی عطا فرمائے گا۔ ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انسان اپنے ساتھ میں ایک نفس رکھتا ہے اور شیطان جیسا ایک بڑا دشمن رکھتا ہے۔ نفس اور شیطان کے بہکاوے کے اندر انسان کو بہت ساری بری چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا نہ تو شیطان آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ نفس آپ کا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ نفس اللہ کی مخالفت پر ہر وقت اڑا رہنے والا ہے، اور شیطان کو تو اللہ نے انسان کا کھلا ہوا دشمن بتایا ہے۔ تو ان دشمنوں کی بات مان کے ہم تباہ ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پروردگار جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس پروردگار کے احکام پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مجھے بتاؤ اللہ نے ہمیں جو نکاح کا مقدس رشتہ عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ آپ احادیث طیبہ پڑھیں، فرمایا گیا کہ نکاح کے ذریعے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، جو نکاح ہماری نگاہوں کو جھکانے کے لیے ہمیں اسلام نے عطا فرمایا تھا تاکہ نگاہوں کی آوارگی ختم ہو جائے اور نگاہوں کے کٹوروں کے اندر حرام چیزیں نہ بھرنے پائیں، آج اسی نکاح کے بندنوں میں بننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اس کے نکاح نے اسے کیا فائدہ دیا؟ نکاح تو نگاہوں کو جھکانے کے لیے آیا تھا، لیکن نکاح کے بعد بھی اگر ہماری نگاہیں آوارہ ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بد نظری صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر زمین پہ چلتی پھرتی اگر کسی حسین اور حسینہ کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، صرف یہی ناجائز و حرام نہیں ہے، اگر آپ تصویر بھی دیکھیں گے کسی غیر کی تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اگر آپ ویڈیو کے اندر، فلم کے اندر یا اپنے موبائل کے اندر بھی اگر ایسی ناجائز چیز دیکھیں گے تو اس کا بھی وہی گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور نگاہوں کا زنا یہ ہے دیکھنا، یعنی اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو دیکھنا، یہ نگاہوں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر آگ بھر دے گا۔ آپ کیا اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو خود اپنے آنکھوں کے اندر ایک چنگاری رکھ کر کے دیکھ لیں، کتنی جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم دنیا کی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ جو ایسی حرام چیزوں کو دیکھنے والوں کی نگاہوں کے اندر بھری جائے گی، اس کا اندازہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں؟ اور جو بندہ کسی عورت کے محاسن، کسی ناجائز چیز کی طرف نگاہ اٹھ جائے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لے اللہ کے ڈر سے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا، اس بندے کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، پہلے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو، نگاہوں کو ستھرا کرو۔ جب نگاہیں پاکیزہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتا ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کا رواں خوشی سے مچل اٹھتا ہے۔ نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں تو عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب نگاہوں میں پاکیزگی بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت اور طاعت کی لذتیں عطا فرماتا ہے، اور ایمان کی حلاوت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ میں نے بارہا روایتوں میں سنا کہ بری نظر نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ناجائز اور گناہ ہے، لیکن میں بچ نہیں پاتا، حضور مجھے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دے۔ بزرگ نے فرمایا ایک کام کرو، میں تم کو
نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ بتاتا ہوں. پہلے تم دودھ کا ایک پیالہ لو اور فلاں مقام پر ایک بزرگ رہتے ہیں, ان بزرگ کو یہ دودھ کا پیالہ دے کر کے آ جاؤ. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا, جب بزرگ کے پاس میں دودھ کا پیالہ تم لے کر کے جاؤ تو راستے کے اندر ایک قطرہ بھی گرنے مت دینا. یہ ایک بندہ تمہارے ساتھ میں رہے گا, اگر تم نے ایک قطرہ بھی زمین پہ گرا دیا تو پھر یہ بندہ تمہاری پٹائی کرے گا اور تمہیں سزا دلوائے گا. اب وہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا نسخہ بزرگ کی بارگاہ میں پوچھنے آیا تھا, دودھ کا پیالہ لے کر بھرے بازار سے گزر رہا ہے, بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا, دودھ کا پیالہ دیا اور دے کر کے واپس جب آیا اور آنے کے بعد میں کہا, حضور آپ مجھے نگاہوں کی حفاظت کا نسخہ بتائیں. میں نے آپ کا کام پورا کر دیا اور میں نے جو ہے وہ دودھ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا. بزرگ نے پوچھا, جب تم دودھ لے کر کے گئے کیا ایک قطرہ بھی گرا؟ کہا نہیں گرا. کہا کیوں نہیں گرا؟ کہا اس لیے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے ساتھ والا جس کو آپ نے میرے ساتھ میں کیا تھا یہ میری پٹائی کرے گا. تو فرمایا اچھا یہ بتاؤ, جب تم دودھ لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا, حضور میں راستے میں کیا دیکھتا, مجھے تو اپنی پٹائی کا ڈر تھا, میرا سارا دھیان دودھ کے پیالے کی طرف تھا, میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا راستے میں اپنے دودھ کو بچاتے ہوئے سب سے نگاہوں کو ہٹا کر کے جو ہے عافیت کے ساتھ میں اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا تھا. تو اس بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہیں ایک مسنڈے کا ڈر لگا کہ میری پٹائی کرے گا تو تم نے سارے راستے کے اندر دودھ کی طرف نظر رکھی اور کسی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھا. تو بتاؤ, جب ایک بندے کی پٹائی کا اتنا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم سارے بازار سے گزر گئے لیکن تمہاری نگاہیں کہیں نہ اٹھی, تو اگر تمہیں کبھی نگاہیں بھٹکتی ہوئی محسوس ہو تو پھر یہ تصور کر لینا کوئی عام انسان نہیں بلکہ خود خالق عالم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر میں نے کہیں پر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا, اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معمولی نہیں بلکہ جہنم کی سزا کے اندر گرفتار فرمائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے جس طرح دودھ کے پیالے کو بچانے کے لیے اپنی نظر کو نہ ہٹایا, اگر تو نظر ہٹاتا تو دودھ کا پیالہ اس میں سے دودھ گر جاتا, کہیں نظر بری ڈال دینے کی وجہ سے تیرے ایمان کا پیالہ تیرے دل سے نہ کھسک جائے. ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا, یہی تیرے لیے نصیحت ہے. آپ سوچیں, بات معمولی تھی لیکن بزرگ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دی. اور آج کل جس طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, ایک زمانہ تھا جب ہر کوئی اپنی نگاہوں کو آوارہ نہیں کر پاتا تھا, گنے چنے گھر تھے جن گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ناپاکی موجود تھی, لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے سارا معاشرہ اس گندگی کے اندر ڈوب چکا ہے اور ہر کسی کے لیے اپنی نگاہوں کو بچا لینا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اخبارات کے اندر ایسی تصویریں, اگر روڈ پر نکل جاؤ تو اس طریقے سے نیم برہنہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے بند کمرے میں آ جاؤ تو آپ کا موبائل آپ کی نگاہوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتا. ایسے فتنوں بھرے ماحول کے اندر ایک مسلمان کا بڑا زبردست امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے نگاہوں کو بچاتا ہے. کیا کل قبر کے اندر جانے کے بعد میں ہمیں ان نگاہوں سے اس حسن عالم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ نہیں دیکھنا؟ تو جن نگاہوں سے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھنا ہے, ان نگاہوں کو ہم کیوں آلودہ کریں؟ ان نگاہوں کی کٹوروں کے اندر ہم گندگی کیوں بھریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو بچا لیں تاکہ قبر کے اندر اس حسن کائنات کو ہم نگاہ بھر کر کے دیکھ سکیں. عزیزان مکرم, اسلام نے جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کا کتنا اعلیٰ درس دیا, اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور کوئی غسل دینے والی عورت نہ ملے تو اسلام نے حکم یہ دیا کہ مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا, اس کو تیمم کرائے گا اگر اجنبی مرد ہے تو. اور اجنبی مرد اگر کسی مرنے والی عورت کو تیمم کرائے گا تو عورت کے بدن کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اپنے ہاتھوں پہ کپڑا لپیٹے گا, اس کے بعد میں اس کو تیمم کرائے گا. اور تیمم کراتے وقت میں اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ عورت کی کلائی وغیرہ پر اس کی نظر نہ پڑے. جو اسلام مرنے کے بعد بھی نگاہوں کو اتنا پاکیزہ رکھنا سکھاتا ہے, وہ اسلام کب اس بات کی تعلیم دے گا کہ تم اپنے موبائل کو کھول کر کے اس کے اندر گندگی دیکھو, اپنی نگاہوں کو آلودہ کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمت اس لیے تو نہیں عطا فرمائی تھی, اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. اگر کوئی مرد انتقال کر جائے اور غسل دینے والا کوئی مرد نہ ہو, عورت اس کو تیمم کرائے, ہاتھوں پہ کپڑا لپیٹ کے تیمم کرائے, اور اجنبی عورت جو ہے وہ مرد کی طرف اس وقت بھی نظر نہ کرے. اتنا سخت پاکیزگی کا حکم اسلام نے ہم کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ نگاہ
یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کہتا ہے اس تیر کے ذریعے میں نے بڑے بڑے پارساؤں کو پھانس لیا ہے, اور یہ نظر کی خرابی ایک ایسی چیز ہے اس کے ذریعے شیطان نے کتنے لوگوں کا ایمان تک برباد کر دیا. وہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصر کی جامع مسجد کے مؤذن کا جو واقعہ بیان کیا کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن جب مینارے پہ اذان دینے کے لیے چڑھا, پاس میں چھت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت کے اوپر جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدلی. وہ بعد میں اتر کر کے آیا اور جا کر کے معلوم کیا کہ لگتا ہے یہاں پہ کئی نیا خاندان آ کر کے بسا ہے. وہ اس کے باپ سے ملا اور کہا کہ میں نے تمہاری لڑکی کو دیکھا, میرا دل اس پر آ گیا, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا اگر شادی کرنا چاہتے ہو تمہیں اسلام چھوڑ کر کے عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا. وہ کہتا میں تیار ہوں معاذ اللہ رب العالمین. اس نے اسلام کو ترک کیا, کہا جاؤ اب میری بیٹی سے تم جا کر کے بات کر سکتے ہو. وہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن جب سیڑھیوں پہ اس عورت سے ملنے کے لیے چڑھنے لگا, پاؤں پھسلا اور اسی وقت گر کر کے وہ مر گیا. نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. اس طریقے سے شیطان ایک نظر کے ذریعے بندے کا ایمان تک بھی غارت کر دیتا ہے. میں نے بزرگوں کی کئی ایسی روایتیں پڑھی ہیں کہ کئی ایسے جو ہے ولی مشہور تھے, اولیاء کرام کی جماعت میں شمار کیے جاتے تھے, لیکن شیطان نے لڑکیوں کے جال میں ان کو پھنسا کر کے انہیں پہلے تو پارسائی سے جدا کیا اور اس کے بعد میں ان کے ایمان کا بھی خاتمہ کر دیا. عزیزان مکرم, اس فتنے بھرے ماحول کے اندر آپ کو اپنی نگاہوں کی بڑی حفاظت کرنا ہے. اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کریں گے تو شیطان کئی ہمارے بھی ایمان کو اسی بہانے غارت نہ کر دے. اور اسلام تو یہ ساری جو پابندیاں ہم پہ لگا رہا ہے وہ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں. اسلام نے عورتوں اور جوانوں کی حفاظت کے لیے تو یہ قانون بنایا کہ ایک عورت اپنے پاؤں کی جھنکار بھی کسی غیر مرد کو نہیں سنا سکتی, یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. عورت اپنے بدن پہ لگی ہوئی خوشبو بھی کسی اجنبی کو نہیں سنگا سکتی, یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. اور عورت کی آواز کے بارے میں بھی فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے, اگر کوئی غیر محرم کو وہ سناتی ہے تب بھی وہ گنہگار ہے. تو جو اسلام پاؤں کی جھنکار سنانا گوارا نہ کرے, آواز کو سنانا گوارا نہ کرے, عورت کے بدن پہ لگی ہوئی خوشبو کو اجنبی کے پاس میں نہ پہنچنے دے, وہ اسلام کب یہ گوارا کرے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو آلودہ کرو اور نگاہوں کو آلودہ کرنے کے بعد میں گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاؤ. میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ اسلام نے تو نگاہوں کی حفاظت کا اتنا اعلیٰ درس دیا کہ اگر کوئی اجنبی عورت چست کپڑے پہن کر کے جا رہی ہے تو اس کے کپڑوں کو دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہے. اگر کوئی باریک کپڑا پہن کے جا رہی ہے تو اس کے ان کپڑوں سے بدن جھلک رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ کپڑوں کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عورت اگر انتقال کر جائے تو اس وقت بھی اس کی طرف نظر کرنا اجنبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر عورت کے وہ بال جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ بال کاٹ کے اس کے بدن سے الگ کر دیے گئے اب بھی اجنبی کے لیے ان بالوں کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے. بتاؤ اتنی سخت پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ آپ خود سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پردے کا حکم دیا تو پردے والی آیت کریمہ کے بعد میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر کے تم پر ظلم نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, بڑا مغفرت فرمانے والا ہے. یعنی بتایا کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے, تمہارے جو ہے وہ نقصان کے لیے نہیں دیا گیا, تمہارے مفاد کے لیے دیا گیا ہے. جو پروردگار عالم اپنے بندوں پر اتنا انعام کرے اور بندہ اس کے باوجود بھی گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے. اور آج کے اس ماحول میں یہ بات بھی کہوں گا کہ پردہ ہے کیا چیز. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں صرف اجنبی سے پردہ ہوتا ہے, بلکہ کسی اجنبی یا اجنبیہ کو دیکھنا جو گناہ قرار دیا گیا وہیں پر شریعت نے یہ حکم بھی دیا. بینوئی کو دیکھنا اور دکھانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. اسی طریقے سے شریعت نے یہ حکم دیا چچا کے بیٹوں کو بھی دیکھنا اور دکھانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. ماموں کے لڑکوں کے سامنے بھی دیکھنا اور دکھانا جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے وہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. پردے کا جو حکم دیا خالہ کے لڑکے کا بھی یہی حکم ہے, پھوفی کے لڑکے کا بھی یہی حکم ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کی تعلیمات ہم لوگ اٹھا کے لے آئے کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جن سے ہمیشہ کے لیے تمہارا نکاح جو ہے وہ حرام کر دیا گیا وہی تمہارے محارم ہے, ورنہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے تمہیں پردہ بھی کرنا ہوگا. لیکن آج پردہ تو بہت دور کی بات ہے.
دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں خاص طور سے بہنوئی وغیرہ وہ ایسی مذاقیں بھی عورتوں کے ساتھ میں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کی حرام کی چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے, اور جو عورت بے پردہ نکلتی ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے؟ تاکہ ہماری نگاہیں پہرے کے اندر آ جائیں اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے گناہ کی دعوت دی تھی تو اللہ کے اس مقدس نبی نے یہی دعا کی تھی, اللہ یہ مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس سے میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. فاستجاب له ربه, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. کئی سالوں تک جیل میں رہے. کیوں جیل میں رہے؟ تاکہ گناہ نہ ہونے پائے. یہ اللہ والوں نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتح کا واقعہ میں نے بارہا بیان کیا. جب ایک علاقے کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا تو وہاں کے پادریوں نے یہ کہا تھا کہ ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں گے, بس یہ ہے کہ آپ کا پورا لشکر اس شہر کے اندر سے ہو کر کے گزر جائے تو ہم پورا شہر آپ کے حوالے کر دیں گے. حضرت خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ میں شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہے وہ نیم بھرنا کر کے لائن میں کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نظریں ان پر پڑیں گی, وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور ہم ان پر فتح یاب ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے پڑھا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, رب فرماتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اے ایمان والو یہ تمہارا امتحان ہے, رب کے حکم پہ عمل کرو اور نگاہوں کو جھکا کر کے گزر جاؤ. پورا کا پورا اسلامی لشکر شہر سے گزر گیا, لیکن کیا مجال ہے کہ کسی اجنبی عورت کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے؟ تب جا کر کے وہاں کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا. اگر پاکیزگی کسی مذہب کے اندر پائی جاتی ہے تو کائنات میں سچا مذہب وہ صرف اسلام ہی ہے جو ہمیں پاکیزگی کا درس عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو خراب کیا, حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کو انتقال کے بعد میں خواب میں دیکھا. میں نے دوست سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو دوست جواب دینے لگا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. میرے سارے گناہوں کا حساب مجھ سے طلب کیا جانے لگا. میں ہاں ہاں کہتا رہا یہاں تک کہ مجھ سے گناہ کے بارے میں جب پوچھا گیا میں خاموش ہو گیا, میری زبان بند ہو گئی. پوچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ کہا کہ میں 70 سال تک کھڑا رہا لیکن میں ہاں نہ کہہ سکا. کہا وہ گناہ تھا کون سا؟ کہ وہ گناہ یہ تھا کہ رب نے فرمایا ایک مرتبہ تم نے ایک حسین بچے کی طرف بری نظر اٹھا کر کے دیکھا تھا, یہ تو نے گناہ کیا تھا. کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے ہاں کہتے ہوئے شرم آ گئی. 70 سال تک میں اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑا رہا, آخر اللہ کو میری حالت پہ رحم آیا, اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. اگر ایک بری نظر کسی پہ پڑ جائے 70 سال تک رب کی بارگاہ میں, آج دنیا کے معمولی داروگا کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کانپ جاتا ہے, خدا کی بارگاہ میں 70 سال تک ایک نظر کے بدلے میں اگر بندے کو کھڑا رکھا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہرے کا گوشت شرم کی وجہ سے پگھل کر کے زمین پہ گر گیا, لیکن وہ ہاں کہنے کی ہمت نہ ہوئی. اگر کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے موبائل کے اندر فلاں جو ہے وہ ناجائز تصویر دیکھی تھی, فلاں جو ہے وہ غیر محرم کو دیکھا تھا, فلاں جگہ تم نے گلی کے نکٹ پہ کھڑے ہو کر کے گناہ کا کام کیا تھا, اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا تھا, ساری زندگی کا حساب دینے کی اگر طاقت ہے تو ذرا آپ تصور کریں. ارے ایک فاحشہ عورت کو ایک بنی اسرائیلی عابد کے پاس میں جب کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے بھیج دیا, بارش کی رات تھی, عورت دروازہ کھٹکھٹا کے اندر گئی, کہا بارش ہو رہی ہے مجھے تھوڑی دیر پناہ دے دو. شیطان عورتوں کے ذریعے اچھے اچھوں کو بہکا دیتا ہے. جب رات گزرنے لگی اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی ہوں. جب وہ بھی تو اپنے پاس میں عابد نفس رکھتا تھا, نفس نے بہکایا, گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوا, چراغ جل رہا تھا, اپنی انگلی کو اٹھایا اور چراغ پہ رکھ دیا, پوری انگلی جل گئی لیکن انگلی کو نہیں ہٹایا. اور اس کے بعد میں اپنے نفس سے کہا کہ جب تو دنیا کی ایک معمولی آگ سے گھبرا رہا ہے, تیری انگلی جل رہی ہے اور تیری حالت غیر ہو رہی ہے, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس نے کہا میں گناہ نہیں کرتا. رات پھر گزری, دوبارہ پھر اس نے گناہ کی دعوت دی. اس عابد نے اپنی دوسری انگلی کو بھی آگ پہ رکھ دیا, اس کو بھی جلا دیا, اور رات میں بار بار گناہ کی دعوت دیتی رہی. عابد نے ایک ایک کر کے اپنی 10 انگلیوں کو جلا لیا. جب اس فاحشہ عورت نے اس قدر اپنے نفس کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھا, وہ دہشت سے مر گئی. اور اس عابد نے بتا دیا کہ جب بھی تمہیں گناہ کا تصور آئے تو اس وقت یاد کرنا کہ دنیا کی آگ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آخرت کی آگ کو برداشت کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ کہ دنیا کی آگ خود
جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اللہ دوبارہ مجھے جہنم کی آگ کے اندر نہ بھیج. اللہ اکبر. اور آپ سوچیں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا انتظام کتنا اچھا فرمایا. کانوں پہ کوئی الگ سے ایکسٹرا پردہ رب نے نہیں لگایا، ناک پہ کوئی الگ سے پردہ نہیں لگایا، لیکن جب آنکھوں کی بات آئی تو اللہ نے آنکھوں پر الگ سے پردہ لگایا. اور پردہ بھی اللہ نے معمولی نہیں لگایا، پردہ اتنا زبردست لگایا کہ معمولی حرکت کے ساتھ بھی پردہ گر جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہے. یہ پردہ کیوں لگایا؟ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ جائے اور اگر اپنی نظر کو خراب کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ میں آنکھوں کو بند کر نہ پایا اور میں جو ہے وہ جلدی سے میری نظر پڑ گئی اور میں پھر دیکھتے رہ گیا اور میں آنکھوں کی جو ہے وہ حفاظت کا سامان نہ کر سکا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو فرمائے گا میں نے تجھے آنکھوں پہ ایسا پردہ دیا تھا کہ معمولی سیکنڈ کے اندر وہ پردہ گر جاتا اور تو گناہ سے بچ جاتا. تو اللہ کی بارگاہ میں تاکہ بندہ یہ عذر بھی نہ پیش کر سکے اللہ نے اس طرح آنکھوں کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دیا تاکہ بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کل عذر نہ پیش کر سکے. عزیزان مکرم، آج فتنوں کے اس ماحول کے اندر ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے. اگر ایمان کی حلاوت چاہیں، ایک حدیث قدسی کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچا، اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا تو قبر میں جب کیڑے تجھے کھانا شروع کریں گے تو شروعات تیری آنکھ سے کریں گے. سب سے پہلے قبر کے اندر کیڑے جب کھانا شروع کریں گے تو تیری آنکھ سے کھانا شروع کریں گے. لہذا اپنے آنکھ کو کبھی بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف مت بڑھا. کتنے حسین چلے گئے، کتنے حسن و جمال کے پیکر چلے گئے جن کے ایک ایک پروٹوکولز کے لیے لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. وہ حسین بھی چلے گئے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ قطاریں لگایا کرتے تھے. اور حسن و جمال کے وہ پیکر بھی چلے گئے جن کا ایک نظارہ کرنے کے لیے لوگ اپنے مالوں کو قربان کر دیتے تھے. آج جا کے قبرستانوں میں دیکھ لیں ان کی مٹی خراب ہو گئی ہے اور ان کی آنکھیں جن پر لوگ فدا تھے وہ بھی آج مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں اور ایک دن ہمیں بھی مٹی کا ڈھیر بن ہی جانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے شروعات سب سے پہلے کیڑے جب کریں گے تو آنکھوں سے کھانا شروع کریں گے. لہذا اپنی آنکھوں کو بچا لے. اور فرمایا حدیث پاک کے اندر جب آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں تو دل محفوظ ہوتا ہے اور جب آنکھیں بہک جاتی ہیں تو دل بھی بہک جایا کرتا ہے. لہذا اپنی آنکھوں کی حفاظت اس دور کے اندر بہت ضروری ہے. مجھے یہاں پر مصر کے بہت بڑے صوفی شیخ محمد خالد ثابت کی وہ بات یاد آئی. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضور شیخ اختر رضا نام کے ایک بزرگ کے بارے میں میں نے سنا جنہیں ہم حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، عرب کے رہنے والے بہت بڑے شیخ ہیں. انہوں نے لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شیخ اختر رضا یعنی تاج الشریعہ کبھی اپنی تصویر کو بھی جو ہے وہ کھنچوانے کی اجازت نہیں دیتے اور سختی سے اپنے مریدوں کو تصویر سے منع کرتے ہیں. کہتے میں نے جب اس بات کے اندر غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا دنیا میں آج جتنے فسادات پائے جاتے ہیں، دنیا میں آج جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر برائیوں کا تعلق اسی چیز سے ہے. اگر آج بھی ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا آج بھی اگر لوگ شیخ اختر رضا یعنی حضور تاج الشریعہ کی بات پہ عمل کر لیں تو دنیا سے بہت سارے فسادات کا خاتمہ ہو جائے گا. آج جو اہل حق ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. آج لوگوں نے دین کے نام کے اوپر، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی بھی ٹی وی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے، اسے ناجائز و حرام سمجھتے تھے، لیکن اسلامی چینل کے نام پر، دینی پروگرام کے نام پر انہوں نے دھیرے دھیرے جو ہے وہ ٹی وی کی طرف نظر اٹھائی. آج دینی پروگرام تو وہ 10% دیکھتے ہیں اور 90% ان کی نگاہیں گناہوں کے اندر آلودہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ مرد حق کے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل کریں. ان کی نگاہوں نے آنے والے فتنے کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا. انہیں پتا تھا اگر ٹی وی کو جائز کر کے اسلامی پروگرام کو دیکھنے کی اجازت دی جائے گی تو شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جب بندہ دینی پروگرام کو دیکھے گا تو شیطان اسے گھما کر کے ایسے راستے پہ لے کے جائے گا جہاں سے واپسی کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی. مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوا کو حرام کیا تو قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. میرے رب نے بتا دیا اگر کسی چیز کے اندر نفع ہو لیکن نقصان اس سے زیادہ ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ شریعت برداشت نہیں کرتی ہے. آج آپ دیکھ لیں اسلامی پروگرام کے نام پہ تھوڑا سا نفع ہے لیکن اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کئی گنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس مرد حق نے بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے نفع کے لیے بندوں کے ایمان کو غارت نہیں کیا جائے گا. اور یہ بڑی کڑوی بات ہے کہ جو لوگ ٹی وی کو اسلامی پروگرام کے نام پر
جائز سمجھ کر کے دیکھنے لگے. پہلے تو اہل سنت کے پروگراموں کو دیکھا اور اس کے بعد میں وہابیہ وغیرہ کے پروگراموں کو دیکھ کر کے وہ چینلوں کے ذریعے گمراہ ہو گئے, یا تو وہابی ہو گئے یا کسی اور مذہب کے جو ہے وہ شکار ہو گئے. ایک معمولی ٹی وی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے ایمان کو غارت کر دیا, اور آج بھی کئی ایسے چینل چل رہے ہیں جس کو اہل سنت کے نوجوان دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں گمراہیت کا شکار ہو رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کی نگاہیں ان سارے فتنوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور انہیں پتا تھا آنے والا وقت بہت زیادہ گمراہی لائے گا. اہل سنت و جماعت اگر دین کے نام پہ اگر تھوڑا سا کام کریں گے تو گمراہ فرقے اپنا باطل مواد اس کے اندر اپلوڈ کر کے بہت سارے لوگوں کے ایمان کو غارت کر دیں گے. پہلے تو صرف جوانیاں تباہ ہو رہی تھی, آج ان کے ذریعے لوگوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں. لہذا میں آپ سے اپیل کروں گا پوری طریقے سے آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنی نگاہوں کو آوارہ نہیں کرنا ہے. جب اپنی نگاہوں پہ آپ پیرا بٹا دیں گے اور ہر طرح کی ویڈیو گرافی اور اس کو دیکھنے سے آپ جب پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوگا. اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان بوڑھوں پر جنہوں نے اپنی ساری جوانی گزار دی اور دنیا کی ساری جو ہے وہ فحاشی کا نظارہ بھی کر لیا, اس کے باوجود بھی جب شادی کا موسم آتا ہے تو گھر میں کیمرہ مین کو بلاتے ہیں اور وہ کیمرہ مین اجنبی مرد ہوتا ہے, ان کا بھائی برادر نہیں ہوتا, وہ اجنبی ہوتا ہے اور باپ بھی کھڑا ہے, بھائی بھی کھڑا ہے, سب کے سامنے وہ ان کے سارے جسم کی تصویریں اتارتا ہے. ان تصویروں کو کہاں کہاں لے کے جاتا ہے, نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو غیرت آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, ایمانی حرارت جو ہے وہ بجھ چکی ہے اور ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو, اپنے گھروں کو سنبھالو. میرا رب سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے. جب رب نے پیرا لگا دیا تو اس پہرے داری کی حفاظت کرو. میرے رب نے بتا دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عورتوں تمہیں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے گھروں کے اندر رہو. یہ میرا رب خود فرماتا ہے. بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا لیکن سب کچھ میرے دل کے اندر ہی رہ گیا, اس لیے کہ معاشرے کے جیسے حالات ہیں میں سب کچھ اگر میری زبان سے بیان کروں تو میری زبان جلتی ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے. خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو, سمجھو. اگر آج نہیں سمجھو گے تو موت آ کے تمہیں سمجھائے گی اور قبر کے کیڑے جب آنکھوں کو کھائیں گے اور تمہارا جسم مٹی میں بدل جائے گا تب اس کے بعد میں ہائے وائے اور واویلا کے سوا کچھ نہ بچے گا. اللہ رب قدیر ہمیں غیرت عطا فرمائے, ایمانی حرارت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو مغرب کی تہذیب کے پیچھے بھاگ کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے سے بچائے.